السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ لیل قرآن پاک کی 92 سورہ ہے 30 سپارے میں۔ تو آج ہم سورہ لیل کو پڑھیں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی توفیق سے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ اللیل۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آج۔ سورہ فاتحہ ہدایت کی دعا ہے جو ہم نماز میں کاؤنٹلیس مرتبہ پڑھتے ہیں دن میں، اور بہترین دعا ہے، جامع ترین دعا ہے۔ آج سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ لیل سورہ لیل like I said is the 92nd surah. اس سے پہلے before that long break we had ended our lectures. As you remember سورہ شمس پڑھی تھی ہم نے، and سورہ شمس میں جو مین جو ٹاپک تھا وہ ہمیں 2 آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس سورہ کا جو کرکس ہے وہ بیان کیا تھا، اور اس میں کامیابی اور ناکامی کا معیار اور اس کی فلسفی بتا دی، یعنی جو سکسیس یا فیلئر کے لیے جو ایک کرائٹیرین اسٹینڈرڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور سکسیس اور فیلئر کی جب میں بات کرتی ہوں تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سکسیس اینڈ فیلئر ان دا ہیئر آفٹر، اگلی دنیا میں کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کلیئرلی انسٹرکشنز دے دیں۔ سورہ شمس کی جو آیت نمبر 9 and 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس یعنی اپنی روح کو پاک کیا، پیوریفائی کیا، وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا یا برباد کیا وہ خسارے میں رہا، وہ نقصان میں رہا، یا وہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ تو آخرت کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 آیات ایک طرح سے ہمیں سم اپ کر کے بتا رہی ہیں کہ آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا اللہ تعالیٰ نے کیا پیمانہ رکھا ہے، کہ ہماری جو ایک انر بینگ ہے، یعنی ہماری جو یہ فزیکل باڈی ہے، اس کے علاوہ ہماری ایک انر بینگ ہے جس کو سائنس میں شاید مائنڈ کہا جائے، اور مذہب میں، ریلیجن میں اس کو روح کہا جاتا ہے، جو انسان کی تھنکنگ بینگ ہے، جو انسان کی انر بینگ ہے۔ اور وہ روح جو ہے، یا وہ پرسنالٹی یا وہ مائنڈ، اس کو گروم کرنا، اس کے اندر سے نیگیٹو ایلیمنٹس یا نیگیٹو تھاٹ پیٹرنز کو نکالنا، اور پازیٹیو چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ان کو انکلکیٹ کرنا، تو اس روح کو پیوریفائی کرنا، اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، وہ ہمارا اگلی دنیا میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ اور اگر ہم نے صرف مٹیریل ورلڈ پہ اور اس فزیکل باڈی پہ فوکس کیا، اور ہماری جو اصل جو بینگ ہے، جو ہمارا ایسنس ہے، جو ہماری روح ہے، اگر اس کے تقاضے اور اس کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ اور اس کی کلینزنگ کے حوالے سے ہم نے کوئی کام نہیں کیا، تو پھر اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ایسا شخص پھر ناکام ہے، وہ فیلئر ہے۔ تو اب ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی ایک بات پیش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر جگہوں پہ قسمیں کھائی ہیں، اور جیسے ہم نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں پچھلے لیکچرز میں بات کی ہے کہ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب انسان کسی امپورٹنٹ بات کو یعنی ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہے، یا اپنے سننے والے کو یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ یہی بات سچ ہے۔ یعنی ہم بھی جب کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور کوئی امپورٹنٹ بات ہے اور ہم دوسرے شخص کو اپنی بات کی سچائی کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو ہم پھر کیا کہتے ہیں، یعنی اس کی قسم، اس کی قسم، اللہ کی قسم
ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی انداز سے قسمیں کھائی ہیں، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرنل کائنات یا جو خارجی کائنات ہے اس کی کئی چیزوں کی قسم کھائی، اور خود انسان کے اپنی جان، اپنی روح کی، نفس انسانی کو بھی بطور شہادت ایز ایویڈنس اس کو بھی پیش کیا ہے سورہ شمس میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قومیں جو گزری ہوئی قومیں ہیں ان میں سے قوم سمود جو کہ تباہ شدہ قومیں ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلایا اور ان کے میسج کو جھٹلایا اینڈ پھر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنایا. تو قوم سمود کا بھی اگزامپل دیا، اس کی شہادت بھی پیش کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں، سورہ لیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر کچھ اپوزٹ چیزیں، کچھ متضاد چیزیں ان کی قسم کھا کر کچھ ایسے کام اور کچھ ایسے اعمال کی نشاندہی کریں گے جن سے انسان کا جو نفس ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، جو انر بینگ ہے اس کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جن سے انسان کے جو نفس کا تزکیہ ہے وہ رک جاتا ہے، جس سے اس کی جو پیوریفیکیشن ہے وہ رک جاتی ہے. وہ کام بھی بتا دیے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کو جو ہدایت دینا ہے، یعنی اس کو اس کی زندگی کا پرپس بتانا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. یعنی جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کر کے ہماری ہدایت کے حوالے سے، ہماری اس زندگی میں آنے کے مقصد کے حوالے سے گائیڈنس پرووائڈ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، یعنی ہدایت انسان تک پہنچانا، ٹھیک ہے، علمی ہدایت کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں اور مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے. اسی راستے اور اس راستے پر جو چلنے والا جو شخص ہے، جو خوش قسمت، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا انجام بھی بتا دیا، ٹھیک ہے. اور جو اس راستے سے انحراف کرے گا اس بدبخت بدقسمت انسان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بیان کر دیا اس سورہ میں. پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اور ترجمہ ساتھ میں پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم آیت بائی آیت انشاءاللہ اس کا انالیسس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب دن کو چھپا لے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعیکم لشتی، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، یعنی تم لوگوں کی کوشش مختلف ہے، مختلف طریقے سے انسان زندگی گزارتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے خدا کے راستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کی تصدیق کی، یعنی نیک بات کو سچ جانا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سختی میں پہنچائیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمے ہے راہ دکھانا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو ہم نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبہ کر دیا، وارن کر دیا. لا يصلاها الا الاشقى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے. الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسيجنبها الاتقى، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا. الذي يؤتي ماله يتزكى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ،
اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا. تو یہ سورہ لیل کی ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ دیکھا. اب اس کو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، اس کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے دیکھیں گے اور اس سے ہدایت لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی قسم جب وہ چمک اٹھے. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات، اپنا مدعا کو پیش کرنے کے لیے کچھ قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور یہ قسمیں پہلے آتی ہیں اور جو بات جس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے وہ ان قسموں کے بعد آتی ہے، اور اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے. تو یہ جو 3 قسمیں کھائی گئیں، اس میں جو یہ تیسری آیت میں نے پڑھی جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، اس سے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ جو ماں ہے، جو پروناؤن ہے ماں کا، اس ذات، یہ یا تو مصدریہ ہے یا موصولہ. ٹھیک ہے، یا تو یہ مصدریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یا تو یہ بات یہ یعنی اس میں مطلب یہ بنے گا، موصولہ ہونے کی صورت میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اگر یہ کنیکٹیو ہے تو اس میں اس کا ترجمہ ہوگا قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس ذات کی قسم. اور اگر ماں مصدریہ ہے تو اس کی صورت میں اس کا مطلب ہوگا کہ قسم ہے جو یا جیسا اس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، یا مذکر اور مؤنث کی کریشن کی قسم. ٹھیک ہے، تو دیر از اے سلائٹ ڈفرنس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کھا کر کیا فرما رہے ہیں؟ جواب قسم، یعنی جو بات اسٹیبلش کرنی ہے وہ ہے ان سعیکم لشتیٰ، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے. یہ آیت جیسے میں نے کہا جواب قسم ہے. جس طرح دن اور رات آپس میں اپوزٹس ہیں، متضاد ہیں، اور مذکر اور مؤنث بھی مختلف ہیں، اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سرٹن اختیار اور آزادی دی ہے، ایک فریڈم آف چوائس دیا ہے. اس کی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں، جو ان کے ایکشنز ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور اعمال کے مختلف ہونے کا پھر لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان اعمال کے جو ریزلٹس ہیں، جو نتائج ہیں، وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گے. اس دنیا میں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نتائج جو ہیں وہ اعمال کے مطابق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، دارالامتحان ہے، اور آزمائش کے پرنسپلز پر اس کو بنایا گیا ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اعمال اگر اچھے اعمال ہیں تو ان کے نتائج بھی ہمیں فوراً اچھے مل جائیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح عام طور پر ایک ظالم شخص کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں ملتا، یعنی کسی حد تک شاید مل بھی جائے لیکن نہیں بھی ملتا، اور مظلوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل انصاف نہیں ملتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ انتہائی نیکی اور پارسائی اور بہت ہائی مورل ویلیوز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی دنیاوی زندگی انتہائی مصیبت، مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہے. اور اس کے برعکس ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نافرمانی اور سرکشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، مگر ان کی زندگی بہت اچھی اور بہتر نظر آتی ہے. تو اگر لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق نتائج نہیں ملتے تو پھر یا تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو پورا کائنات کا جو سلسلہ ہے اس کے پیچھے کوئی تھنکنگ بینگ، کوئی باشعور، کوئی رحم کرنے والی، کوئی انصاف کرنے والی اور کوئی علم کل کی حامل ذات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، بلکہ یہ سب کچھ کسی ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے. بس ایسے ہی یہ چل رہا ہے جو چل رہا ہے معاملہ. لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اس پورے سلسلے کے پیچھے ایک انتہائی اعلیٰ ترین صفات سے متصف، یعنی ایک ایکسٹریملی نوبل ایٹریبیوٹس والی ہستی، کوئی باشعور ہستی
تھنکنگ بینگ کوئی موجود ہے، تو پھر ہمیں پھر دو صورتوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا کہ اس ہستی نے یہ سب کچھ یا تو پھر ایک تماشے کے طور پہ بنایا ہے، کھیل یا تماشا ہے جس کے من میں جو آئے وہ کرتا چلا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یا پھر ہمیں کیا ماننا پڑے گا کہ اس ہستی نے یا اس ذات نے مکمل اور ایگزمپلری انصاف کے لیے کوئی ایسا دن ڈیزگنیٹ کیا ہے، کوئی ایسا دن مقرر کر رکھا ہے جس میں کہ ہمیں مکمل اور مثالی انصاف ملے گا۔ قرآن پاک ہمیں اس دوسری صورت کا واقع ہونا یقینی بتاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کے موضوعات کے حوالے سے کہ قرآن پاک میں کون سے ٹاپکس کو سب سے زیادہ سٹریس کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے زیادہ جس چیز پہ بات کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی ونس، اس کی صفات، اور اس کے بعد آخرت، یعنی انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کا اس کو زندہ کرنا اور اس کا حساب اور کتاب، اور اس کے بعد اس کے نتائج۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے یا اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے جو نتائج ہم نے فیس کرنے ہیں آخرت میں، اس کے حوالے سے قرآن پاک ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دونوں قسم کے اعمال یا دونوں قسم کے لوگوں کو پیش کر کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ماننے والا اور نہ ماننے والا، خدا اور آخرت کو ماننے والا اور خدا اور آخرت کو نہ ماننے والا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 20 دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اہل دوزخ اور اہل بہشت برابر نہیں، اہل بہشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 35 and 36، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ الجاثیہ آیت نمبر 21، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ یعنی لاجکلی بھی انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے دو ڈفرنٹ قسم کے اعمال کرنے والے اشخاص کو ایک ہی نتیجہ فیس کرنا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انصاف اور یعنی انسان کا کے اندر جو انصاف کا ایک تقاضا ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان دونوں کے نتائج مختلف ہوں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی مختلف کوششوں اور ان کے مختلف نتائج کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ اپروچز ٹو لائف، ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈز، ڈفرینٹ ایکشنز، اینڈ دین کانسیکوینٹلی ان کے ڈفرینٹ ریزلٹس۔ اب میں آیت 5 سے پڑھ رہی ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا، شیئر کیا اور پرہیزگاری کی۔ اب اس آیت کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں، امام رازی فرماتے ہیں کہ آتا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی دینے کا جو ورڈ ہے، عطا کرنا جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں،
خیر کے تمام کاموں میں مال کا خرچ کرنا، یعنی کوئی بھی اچھا کاز، کوئی بھی خیر کا کاز جس میں انسانیت کی مدد ہو، ٹھیک ہے، انسانیت کی کسی بھی انسان کی کوئی تکلیف دور ہو رہی ہو، اس کی زندگی میں بہتری آ رہی ہو، خیر کے تمام کاموں میں مال خرچ کرنا، چاہے وہ واجب ہو یا نفل، ٹھیک ہے نا، واجب تو زکوٰۃ ہے، یا پھر آپ اس سے بڑھ کے جو کر رہے ہیں نفل یعنی صدقات۔ اس صورت میں اس سے مراد انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، جس کی قرآن پاک میں بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی اللہ کے دین، اللہ کے میسج کو سپریڈ کرنے کے لیے جو آپ خرچ کرتے ہیں، اور اس کی مد میں اس میں اور بھی مدیں ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مال کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ کی اطاعت میں نفس کے حقوق کو عطا کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں چیزیں ہم پر، ان سے بچنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ انسان تقویٰ بھی اختیار کرتا ہے۔ تقویٰ جو ہے قرآن مجید کی ایک بہت اہم اور ایک براڈ ٹرمینالوجی ہے۔ اس کی جو لٹرل میننگ ہے، جو لغوی معنی ہیں، وہ ہیں بچنا اور نگہداشت کرنا، ٹو ہیو اے کوشس ایٹیٹیوڈ ان لائف، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے کام ہیں ان کو کرنا، ٹھیک ہے، جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، ان کی نگہداشت کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں کام، جو نواہی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اب یہاں پر مال کے جو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وہ شخص جس نے آتا، یعنی جس نے مال خرچ کیا اور تقویٰ بھی کیا، تو ان تقویٰ ساتھ مینشن کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خاص طور پہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایٹیکٹس بتائے ہیں، کچھ حکم ہیں اس کے ساتھ، اور ان احکام کو لازمی انسان نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے منع کی ہیں، جو کہ نہیں کرنی، کچھ نواہی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم انفاق کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، مالی امداد کر رہے ہیں، ریاکاری سے بچنا ہے، شو آف نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عمل خالصتاً ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور من اور ازا کا لفظ بھی آتا ہے، اس سے بچنا ہے، یعنی آپ نے اس شخص کو احسان نہیں جتانا۔ من کا مطلب کیا ہے کہ اس کو آپ احسان جتا رہے ہیں اس کے اوپر، اور اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ اور بدلہ دونوں کی امید نہیں رکھنی، یعنی ان دونوں چیزوں کی امید نہ رکھتے ہوئے انفاق کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں انسٹرکشنز دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ مومنوں، اپنے صدقات اور خیرات احسان رکھنے اور تکلیف دینے سے اور اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی اور اس پر زور کی بارش برسی اور اس کو صاف کر دیا۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو، ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی وہ جتنا بھی مال خرچ کرے، اگر اس کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ شو آف کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس شخص کی مدد کر رہا ہے اس کو تکلیف بھی دے رہا ہے اور اس پہ احسان بھی جتا رہا ہے، تو وہ جس طریقے سے بارش مٹی کو یعنی بہا دیتی ہے، تو اسی طرح اس مال کے خرچ کا ریوارڈ سب ضائع ہو جائے گا، اور اس کو کچھ بھی حصہ آخرت میں اس انفاق کا نہیں ملے گا، کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا۔ اور ویسے بھی ایک بری بات ہے، یعنی ایک انسان جب کوئی نیکی کرے
تو اس کے بعد پھر اس کو جتانا ویسے بھی ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں دوسرے انسان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو اس کو ایک دفعہ آپ نے مدد کر دی، اس کے بعد آپ اس سے نہ کوئی شکریہ کی امید رکھیں، نہ آپ اس سے کوئی بدلے کی، اور اس انسان کے اوپر احسان نہیں جتانا دوبارہ. اسی طرح سورہ دہر کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے بلکہ 7, 8 اور 9 یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں، اور یعنی یہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود یہ کہ ان کو خود کھانے کی خواہش، اس طعام کی خواہش خود بھی ہے، خود بھی ضرورت ہے، یہ فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اور یہ کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی شکریہ، ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے تم سے. تو یہ ہے وہ بے لوس عمل، یہ وہ بے لوس نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے انسانوں سے، جو کہ انسان انتہائی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. اور اسی طرح سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو، کہ بدلے میں کچھ ملے اب وہاں سے مجھے. اور اسی شخص کے بارے میں اسی اپروچ کے حوالے سے پھر اگلی آیت ہے سورہ لیل کی آیت 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، ٹھیک ہے، کیا کیا اس شخص نے؟ آتا واتقا، خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، اور ساتھ ہی پھر کیا کیا؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کو سچ جانا، نیک بات کی تصدیق کی، حسنہ کی تصدیق کی. حسنہ احسن کا مؤنث ہے، اور اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ حسین، بہت زیادہ خوبصورت. اہل تفسیر کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ جو یہ حسنہ کا جو لفظ ہے، اس حسنہ کی تصدیق، اس سے کیا مراد ہے. حضرت امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی توحید. یعنی تصدیق کس چیز کی کرنا؟ سب سے حسین چیز، سب سے بڑی ریالٹی، الٹیمیٹ ریالٹی کہ ایک خدا ہے. ایک اور اوپینین ہے کہ حسنہ سے مراد عبادات میں سے وہ فرائض ہیں جن کا تعلق بدن اور مال سے ہے. تو یعنی اس شخص نے ان تمام عبادات کو کنفرم کیا، اس نے کہا کہ ہاں، اس نے مانا کہ یہ سب چیزیں ہم پہ فرض ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے اور ہمارے مال سے ہے. اور ایک اور اوپینین ہے کہ حسنہ سے انفاق کے بدلے میں، یعنی جو خرچ آپ کریں گے اللہ کی راہ میں، اس کے بدلے میں ملنے والا نتیجہ ہے، یعنی وہ خوبصورت نتیجہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں ہم اچھی نیت سے کریں گے اور اچھے طریقے سے، تو اس کا بدلہ حسنہ ہے، بہت خوبصورت بدلہ ہے. جیسے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں آتا ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیں گے. حسنہ یعنی اٹس دا موسٹ بیوٹیفل ریوارڈ دیٹ اللہ تعالیٰ ول گیو اس. سورہ البقرہ کی آیت 261 میں بھی ہم دیکھتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں،
اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشادگی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی جو ریوارڈ ملنا ہے وہ اتنا ملٹیپلائی ہو کے ملے گا کہ بہترین خوبصورت ترین ریوارڈ جو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو جو انسان جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، وہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایک خدا ہے اور وہ مجھے اس کام کا، اس پرخلوص عمل کا، اس انفاق کا بہترین بدلہ دے گا. یعنی اس کو ملٹیپلائی کر کے 100 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا ملٹیپلائی کر کے مجھے دے گا. ایک اور اوپینین ہے کہ اس سے مراد اس عمل کا ثواب یا جنت ہے. جنت سے زیادہ حسین جگہ ہو نہیں سکتی. اس سے اور ایک اور اوپینین ہے کہ اس سے مراد شریعت یا دین ہے. یعنی اس شخص نے، اگر دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کو ہی ہم مانتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، تو ہم اللہ کی ذات کو، پھر یوم آخر کو، پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرائض کو، ان سب چیزوں کو ہم کنفرم کرتے ہیں اور ان کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جنت پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ ان نیک نیتی سے، خلوص سے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ جنت ہے. تو یہ سب چیزیں ایک مومن کنفرم کر رہا ہوتا ہے. تو اس اپروچ کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زندگی ایسے گزاری، آیت 7 سے میں پڑھ رہی ہوں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے. یسرا سے کیا مراد ہے؟ یسرا امام راضی کے مطابق اس سے مراد یا تو جنت ہے، یعنی اس شخص کو پھر جنت کے راستے پہ چلائیں گے یا اس کو جنت تک پہنچائیں گے، یا تمام خیر مراد ہے، اور یا اس سے مراد ہے فیسیلیٹیشن. یعنی یہ مطلب ہے کہ اس شخص کے لیے آسان ہوتا جائے گا نیکی کرنا اور آسان ہوتا جائے گا برائیوں کو چھوڑنا. جس نے اپنی زندگی کی اپروچ کیا بنا لی کہ اس نے خرچ کرنا ہے، اس نے شیئر کرنا ہے، اور اس نے اس شیئرنگ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ڈونٹس، یا جو اللہ تعالیٰ نے جن اپروچز، جن ایٹیٹیوڈس کو منع فرمایا ہے، احسان جتانا، تکلیف پہنچانا، ریاکاری، ان سے بچا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایمان پختہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وعدوں پہ ایمان لا رہا تھا، اس کی بتائی ہوئی تمام یعنی جو ان نیک کاموں کا جو بدلہ ہے ان کو کنفرم کرتا رہا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک فیسیلیٹیشن کا پروسیس ہم اپنی لائفز میں دیکھتے ہیں. یعنی ویسے بھی جنرلی آلسو وین یو اسٹارٹ سم تھنگ فار دا فرسٹ ٹائم، تو آپ کو مشکل لگتا ہے. جیسے جیسے آپ وہ کام زیادہ کرتے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں نا پریکٹس میکس پرفیکٹ، تو آپ کے لیے وہ کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اسپورٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مینٹل ورک ہے، کوئی فزیکل ورک ہے. تو آپ جتنا اس کام کو کرتے جاتے ہیں اتنا وہ کام آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو جس شخص نے اپنا رویہ زندگی کے حوالے سے یہ بنا لیا تو اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے اپنا مال شیئر کرنا کسی کے ساتھ، خاص طور پہ اپنی محنت سے کمایا ہوا مال. ٹھیک ہے، تو وہ کسی کو دے دینا مشکل کام ہے. تو وہ جب ایک دفعہ آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلی دفعہ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اور آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. وہ دل کی تنگی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو فیسیلیٹیشن کا پروسیس یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے پھر یہ آسان ہوتا جائے گا. اگر ہم یسرا سے جنت مراد لیں تو اس کا مطلب اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ نیک اعمال کا نتیجہ انسان کو جنت کی صورت میں ملے گا. اور جنت آسان کس حوالے سے ہے؟ جنت یعنی جو اس کے اندر جو امن ہے، جو سکون ہے، خوشحالی ہے اور عیش اور عشرت کی جگہ ہے، جس کو قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ وہاں پہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی وہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. تو قرآن پاک نے اس کے حوالے سے یہ فرمایا. تو یہ پھر یسرا سے مراد ہے کہ جنت جو کہ انتہائی آسان اور ایک پیسفل اور ایک بہترین جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس شخص کے لیے پھر جنت کی زندگی کی طرف جانا آسان ہو جائے گا، اور جنت اس کے لیے یعنی آسانی کی جگہ. اور اگر یسرا سے مراد ہم نیک اعمال لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے، جیسے ہم نے ابھی بات کی
کہ وہ اپنی طبیعت کو کسی کام کا اگر عادی بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی ہیبٹس کو اگر جب چینج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور جب آپ طبیعت اس کام کی عادی ہو جاتی ہے، خوگر بن جاتی ہے، تو پھر وہ کام نہ صرف اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے بلکہ وہ اس کام کو انجوائے کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ بیکمز لائک سیکنڈ نیچر. یو اسٹارٹ انجوائنگ دیٹ ورک. اٹ گیوز یو پلیجر. ٹھیک ہے، اور اب یہاں پر چونکہ انفاق کی بات ہو رہی تھی، تو اس لیے جو شخص اپنی طبیعت کو انفاق یعنی اسپینڈنگ شیئرنگ کا عادی بنائے گا، اس کے لیے پھر اسپینڈنگ شیئرنگ آسان ہوتی جائے گی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مومنین کی صفات میں سے جو صفت انفاق ہے، جو ان کا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا مال راہ خدا میں خوشی خوشی دیتے ہیں. اب اگلی آیات میں ہم اس کے اپوزٹ جو اپروچ ہے، اس کے برعکس ایک اور قسم کے لوگ ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے. آیت 8 وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور بے پرواہ بنا رہا. بخل کا روٹ ورڈ بے خا لام ہے، جس کے معنی ہے روکنا. قرآن پاک میں یہ لفظ انفاق کی ضد کے طور پر آیا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ کے طور پر آیا ہے، اور یہاں پر عطا کی ضد کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی اسپینڈنگ کے اپوزٹ بخل، روک لینا. اسپینڈنگ دے دینا، بخل روک لینا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں جیسے میں نے کہا انفاق کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں اس ٹاپک پہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ایمفسائز کیا ہے، شیئرنگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، اس قدر اس پہ ایمفسائز کیا ہے کہ لگتا ہے کہ ساری نیکیوں میں سب سے افضل نیکی شاید یہی ہے. اور پھر انسان ظاہر ہے کیونکہ جب انسان انفاق کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھتا ہے، وہ اپنی یعنی سیلف سے اوپر اٹھ کے دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہی ایک انسان سے ریکوائرڈ ہے کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دوسروں کے بارے میں سوچے. اور یہاں پہ ہم یہ پھر اب دیکھتے ہیں کہ جو فضیلت انفاق کی جیسے میں نے کہا بیان ہوئی ہے، تو بخل کی ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ مذمت بھی ہوئی ہے. یعنی ایک بخل ایک ایسی وائس ہے کہ اس کی اس قدر مذمت ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ ایک ورسٹ کیریکٹر کے طور پہ پیش کیا گیا، ایک ورسٹ کیریکٹر ٹریٹ کے طور پہ کنجوسی کو پیش کیا گیا ہے. اور اللہ نے انفاق کو، اسپینڈنگ کو مومن کی ایک پرائمری جو اس کی گڈ کوالٹیز ہیں اس میں شامل کیا ہے. بنیادی اس کی جو صفات ہے اچھی، اس میں اسپینڈنگ کو رکھا ہے سب سے اوپر. ٹھیک ہے، اور بخل کو ہم دیکھتے ہیں، کنجوسی کو کافر اور منافق کی جو ٹریٹس ہیں اس میں شمار کیا ہے. تو دس از اے پوائنٹ ٹو پونڈر، سوچنے کی بات ہے. قرآن پاک نے ہم دیکھتے ہیں 4 رویوں یا 4 ذہنیتوں کا، 4 ٹائپس آف مینٹالٹیز کا ذکر بار بار کیا ہے، یعنی کفر، شرک، ایمان اور نفاق. نفاق از ہپوکریسی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ان میں سے ہر ایک رویہ، ہر ایک یعنی ایٹیٹیوڈ زندگی کے حوالے سے اس کی کچھ صفات اور کچھ خصوصیات اس کی بیان کی ہیں. کفر، شرک اور نفاق، ہپوکریسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نیگیٹو ٹریٹس، کچھ وائسز بتائی ہیں، منفی اخلاقی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اور ان نیگیٹو ٹریٹس میں، ان منفی صفات میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بخل کا ذکر آ رہا ہے، کنجوسی کا ذکر آ رہا ہے، جبکہ ایمان جو ہے وہ انسان کو پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو صفات کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان کو مثبت اور تعمیری صفات کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اب ہم دیکھیں گے بخل کے حوالے سے کچھ اور آیتیں جو قرآن میں ہیں، کچھ اور آیتیں دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کنجوسی کی کس قدر مذمت کی گئی ہے، کس قدر اس کو برا کہا گیا ہے. شیئر نہ کرنا، سیلفش ہونا، ہورڈ کرنا چیزوں کو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
واللہ بما تعملون خبیر. جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں. وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے. وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، جو مال آج وہ بچا بچا کر رکھ رہے ہیں، قیامت کے دن اس کا طوق، اس کا ایک کالر بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا. اور آسمانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے. یہ سب کچھ خدا کی ملکیت ہے، ہمیں تو کچھ دنوں کے لیے ملا ہے. اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو معلوم ہے. تمہارا ہر عمل خدا کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کو نظر آتا ہے. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 37، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں زیادہ مت کرو، بچا کے رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں. ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے کافروں کے لیے، ایسے ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. بہت اسٹرانگ ورڈز ہیں یہ. سورہ توبہ کی آیات نمبر 75 اور 76، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین، ہپوکریٹس کی بات ہو رہی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر، یعنی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے. یعنی یہ ایک ہپوکریٹ کی مینٹالٹی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، میرے پاس اگر مال ہوتا میں ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، لیکن پھر جب اس کے پاس مال واقعی میں ہوتا ہے، جب آ جاتا ہے تو وہ کنجوسی کرنے لگتا ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روگردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ اور وہی سزاوار حمد اور ثنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، ان کو ہمارے اس انفاق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری اپنی پیوریفیکیشن، یہ ہماری اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اس مال کی سے جو ہماری اٹیچمنٹ ہے اور یہ جو ہماری سیلفشنس ہے، ہم اس سے باہر آئیں. اللہ تعالیٰ تو تمام تعریف کے لائق ہیں اور وہ غنی ہیں. اور اگر ہم اچھا، اور دوسری صفت جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھی واستغنا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہ ایک تو اس نے بخل بھی کیا اور اس نے استغنا کیا، یعنی وہ بے پرواہ رہا، couldn't care less. ٹھیک ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، مریں، میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا سب کا. اس کے معنی کیا ہیں؟ بے پرواہ ہونا، couldn't care. مالدار ہونا بھی اس کا مطلب ہے. یعنی بے پرواہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفاق، وہ اسپینڈنگ اور وہ اس کی فضیلت اور اس کے بدلے میں جو ملنے والی جنت ہے، ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اسپینڈنگ کے حوالے سے کہ وہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو پسند کیا، ہی ڈزنٹ کیئر. اس کے بدلے میں جو ملنے والی جنت ہے، ان سب چیزوں سے وہ بے پرواہ ہے. اور اگر اس کا مطلب ہم مالداری چاہنا، یعنی کہ وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ امیر بنے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بخل اس لیے کرتا ہے کہ وہ مالدار ہو جائے. اور اکثر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے ایسٹس بڑھیں، آپ امیر ہو جائیں. ٹھیک ہے، یا امیر رہے. ٹھیک ہے، اگر ہے تو پھر برقرار رہے اس کی عمارت یا اس کی مالداری. ٹھیک ہے، استغنا جو ہے نا، یہ باب استفعال سے ہے، کہ یعنی ایک باب ہے جو کہ بیسکلی اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں طلب کرنے کے معنی آتے ہیں، چاہنا. ٹھیک ہے، استغنا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امیر ہونا چاہنا یا بے پرواہ ہونا.
اور اگلی جو صفات اس شخص کی بتائی جا رہی ہیں آیت 9 میں، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کو جھٹلایا. جو نیک لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صدق بالحسنى کیا، انہوں نے تصدیق کی نیک بات کی، اچھی بات کو کنفرم کیا، مانا، ایمان لائے. یہ شخصیت جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ یہ نیک بات کو جھٹلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈینائی کرتی ہے. آیت نمبر 6 کی تفسیر میں ہم نے جیسے حسنہ پر تفصیلی بات کی تھی نا کہ حسنہ کیا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ الحسنہ جو ہے وہ احسن کا مؤنث ہے اور اس کا مطلب ہے سب سے حسین یا بہت زیادہ حسین. اور اب اہل تعویل جو ہیں اس بارے میں اختلاف ہیں کہ حسنہ کی تصدیق سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی یہ اس سے مراد عبادات ہیں، اور اس سے مراد سپینڈنگ کے ملنے میں جو سپینڈنگ کے بعد جو آپ کو ریوارڈ ملے گا اللہ کی طرف سے وہ بھی اس سے مراد ہے. تو یعنی جو لوگ دین کو اور مذہب کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے، وہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر ان کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے بیہائنڈ دا اسپینڈنگ، ان کا گول یا ان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے، وہ ان کا مطمع نظر وہ نہیں ہوتا جو مذہب بتا رہا ہے، جو دین بتا رہا ہے ہمیں، بلکہ وہ کچھ اور مقاصد کے لیے یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ اپنے فالس جو ان کے بلیفس ہیں، ان کے جو باطل عقائد ہیں، ان کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، ان کی اشاعت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اسپینڈنگ، یا پھر ریاکاری ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، شوئنگ آف ہوتی ہے، اپنی پاپولیرٹی اس میں یعنی ڈیزائرڈ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاپولر ہو جائیں، یا پھر اس خرچ کرنے سے ان کو کوئی اور دنیاوی فائدہ جو ہے مطلوب ہوتا ہے. یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں اگر میں خرچ کروں گا تو مجھے اس سے کوئی اور دنیاوی فائدہ مل سکتا ہے. تو ان کے موٹیوز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں اسپینڈنگ کے حوالے سے. سورہ نساء میں آیت 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ایمان نہ خدا پر ایمان لائیں اور نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ بہت برا ساتھی ہے. وہ انسان کو ڈسیو کرتا ہے، وہ ڈسیپشن میں رکھتا ہے انسان کو. سورہ انفال کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون. جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں. ان کی اسپینڈنگ کس طرف ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے. جو کفار مکہ تھے وہ بھی پیسہ خرچ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جنگوں میں اور کاموں میں، لیکن ان کی اسپینڈنگ کے پیچھے موٹیو کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ شخص جو کلیم کرتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اس کی بات کی سچائی لوگوں تک نہ پہنچے، کسی طرح ہم اس کو جھوٹا نعوذ باللہ یا مجنون یا ہم اس کو گمراہ ثابت کریں. تو ان کی اسپینڈنگ کا موٹیو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی سچائی ہے یا جو اللہ کا پیغام ہے یا جو اللہ کا راستہ ہے اس سے لوگ رک جائیں. سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، وہ بہت افسوس کا باعث بنے گا الٹیمیٹلی، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. اس قسم کے لوگوں کا جو انفاق ہے، جو اسپینڈنگ کرنے کے لیے ایک اور جذبہ محرکہ یا تیسرا جذبہ محرکہ یا موٹیویشنل فیکٹر کیا ہو سکتا ہے کہ اس انفاق سے، اس اسپینڈنگ سے اور زیادہ مال کمائیں. جیسے قرآن پاک میں انفاق کے بعد احسان جتانے سے منع کیا ہے اور احسان کر کے اس کا بدلہ چاہنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی یعنی جو ربا کی جو بہت زیادہ شدید مذمت ہے، یعنی ایک کسی کو قرض دے کے اس پہ
ملٹیپلائی کر کے اس سے اس کا وہ جب وہ آپ کو وہ لون واپس کرے تو اس پہ وہ انٹرسٹ دے آپ کو. تو یہ جو آیات ہیں جن میں ربا کی یا سود کی جو شدید مذمت ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نقطہ پوشیدہ ہے, یعنی یہی بات ہے اس کے اندر بھی کہ یعنی سود پر قرضہ دینے والا اپنے اس مال سے, یعنی وہ لینڈ تو کر رہا ہے کسی کو, لیکن وہ اس مال سے پھر کیا چاہ رہا ہے, مزید مال حاصل کرنا. تو یہ جذبہ اس کو اللہ نے بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے. یعنی آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو ہیلپ تو کر رہے ہیں, لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ اس کو مزید نچوڑیں, یعنی آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں اس کی سچویشن کو, اور آپ اس سے مزید پیسہ کمائیں. تو اسی لیے شدید ترین الفاظ میں اللہ نے اس کی مذمت کی ہے, اس تھنکنگ کی, ایکسپلائٹیشن کی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو اسپینڈنگ والی آیات ہیں, جو انفاق والی آیات ہیں, ان کے فوراً بعد ربا کی جو حرمت ہے یا سود کا جو حرام ہونا ہے ان کی آیات موجود ہیں. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسنہ سے مراد, جیسے میں نے کہا کہ اس عمل کا ثواب یا جنت ہے, اور اس سے مراد شریعت یا دین ہے. یعنی یہ جو بخیل شخص ہے یہ ڈینائی کرتا ہے تمام طرح کی اچھائی کو, اس تمام حسنہ کو یہ ریجیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو دین کو, شریعت کو, عمل یعنی اس عمل کے ثواب کو, ٹھیک ہے, جنت کو, وہ ان سب چیزوں کو ڈینائی کر رہا ہے. اب ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ آیت 10 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, ہم اس کے لیے مصیبت کی چیز آسان کر دیں گے. اسرا کا جو لفظ ہے, عین سے جو ہے اسرا, اس یسرا کے مقابلے میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, اپوزٹ ہے. اسرا کا روٹ ورڈ ہے عین سین را. جو لوگ پیپل ہو آر نیو ٹو دس, تو روٹ ورڈ جو میں کہتی ہوں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربک لینگویج میں الفاظ کے کوئی مادے ہوتے ہیں, کچھ روٹس ہوتی ہیں, اور موسٹلی ورڈز کے 3 لیٹر روٹ ورڈز ہوتے ہیں. اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا روٹ ورڈ ہیلپس اس ٹو گو ڈیپر ان ٹو دا میننگ. ٹھیک ہے, پھر اس سے ہمیں اس لفظ کے ڈفرینٹ شیڈز آف میننگ حاصل ہوتے ہیں. اس سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ, اس سے ہماری پھر ریچر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ان الفاظ کے حوالے سے. تو اس لیے روٹ ورڈز کو مفسرین نے ہمیشہ یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ دی ہے اپنی تفاسیر میں. تو اسرا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین سین را ہے, اور اس کے معنی ہیں مشکل, تنگی یا سختی. تو یہاں پر اسرا سے مراد یا تو جہنم ہے, یا پھر ہر طرح کا ایول, ہر طرح کا شر, ہر طرح کے برے کام, اور یا پھر وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی, سہولت یا فیسیلیٹیشن ایول کو کرنے کے لیے, برے کاموں کو, نواہی کو کرنے کے لیے فیسیلیٹیشن, اور اچھے کاموں کو نہ کرنے کے لیے فیسیلیٹیشن. ٹھیک ہے, ایک فیسیلیٹیشن کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہے انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس سے جہنم مراد لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے برے اعمال کے نتائج, ٹھیک ہے, وہ اس برے اعمال کے نتائج میں وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. اور چونکہ جہنم بہت مشکل, بہت تنگ, بہت سختی کا مقام ہے, تو اس لیے اس کو اسرا کہا گیا. شدید ترین مشکل کی طرف چلا جائے گا وہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ شدید ترین مشکل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا. He will be going further and further in that direction which will lead him to hell. اور اگر ہم اس سے برے اعمال مراد لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب برائی کے راستے کا انتخاب وہ کر لیتا ہے, چوز کر لیتا ہے, اور اپنی طبیعت کو برے کاموں کا عادی بناتا جاتا ہے, تو اس کے لیے وہ برے کام کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اس حوالے سے کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس ریپ اپ کرتے ہیں, کیونکہ پھر یہاں پہ یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے. تو سورہ انعام کی, آئی ہوپ یو آل ہیو ٹائم, کین آئی کنٹینیو فار another few minutes؟ جی اوکے. تو سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ہم دیکھتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے,
اور خدا کی چاہت، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت، تو اس سے مراد اللہ کے وہ پرنسپلز ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں. یعنی اگر ایک انسان ان پرنسپلز کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بائسز کو ہٹاتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سینہ کھولتے جاتے ہیں. یعنی اس کے لیے وہ کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اور جسے اللہ چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں ان کو نہیں فالو کرتا، ٹھیک ہے، وہ گمراہی والے راستے پہ چل پڑتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. یعنی اب وہ کام اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا، اس کو لگتا ہے کہ اٹ از امپاسبل، یعنی میں کیسے شیئر کر سکتا ہوں. اس کا سینہ گھٹتا جاتا ہے، اس سے وہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کی بتائی بھی کوئی بات اس سے نہیں پوری ہوتی، کیونکہ وہ بیسکلی اس کی اپنی ول اور ڈیزائر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی راستے پہ چلنے دیتے ہیں. یعنی آپ جو راستہ چوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی راستے پہ چلنے دیتے ہیں. زبردستی اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے یا برے راستے پہ نہیں لاتا. دیٹ از ناٹ ہز پلان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فریڈم دیا ہے اور عقل دی ہے اور راستے دونوں دکھا دیے کہ چوز تم خود کرو گے اور تم خود اپنے ڈیسیژن سے اس راستے پہ چلو گے. بٹ ونس یو ہیو چوزن دیٹ پاتھ، اب اس راستے کا جو نتیجہ ہے اب وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور ایک جہنم کی طرف. تم نے اگر جہنم کا راستہ چوز کر لیا نوئنگلی، تو اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا ایک شخص کو چوائس دی جاتی ہے کہ ایک پیالے میں دودھ ہے اور ایک میں زہر ہے. ٹھیک ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ دودھ پینے سے کیا ہوگا اور زہر پینے سے کیا ہوگا. جب تک اس نے ان پیالوں میں سے کسی ایک پیالے سے پیا نہیں تب تک تو وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کانسیکوینسز وہ نہیں فیس کرے گا. لیکن ونس ہی ہیز چوزن ون آف دا ٹو، تو اس کا جو اب ریزلٹ ہوگا، مثلا اگر اس نے زہر چوز کر لیا، اب اس کا جو ریزلٹ اس کی باڈی پہ ہوگا، ہی ہیز نو کنٹرول اوور دیٹ ناؤ. ٹھیک ہے، بیکاز ہی میڈ دیٹ چوائس نوئنگلی. تو یہاں پہ وہی پرنسپل بتایا جا رہا ہے کہ اور پھر خدا ان لوگوں پر، اسی طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ایک ریالٹی کو ڈینائی کرتے ہیں اور پھر آپ یعنی ان کاموں کی طرف نہیں جانا چاہتے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی پیوریفیکیشن کے لیے ضروری ہے، تو پھر آپ کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہی پرنسپل بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یسرا اور اسرا دونوں کے لیے یہ کہا کہ ہم انسان کو دونوں کے لیے آسانی فراہم کر دیں گے. یعنی اگر کوئی انسان یعنی کشادہ راستہ چوز کرنا چاہتا ہے، یعنی اچھائی کا راستہ چوز کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہے. اور اگر کوئی برائی کا راستہ چوز کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی فیسیلیٹیشن ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیسیلیٹیشن دی ہے اینڈ دونوں کام آسان ہوتے چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے پاک نے اس کو، جیسے میں نے کہا کہ خیر اور شر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی، چوز کرنے کی آزادی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ آزادی کسی صورت نہیں چھینے گا. یہ اللہ کا پرنسپل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی دی ہے اور وہ ہم سے یہ کبھی نہیں چھینیں گے کہ زبردستی کسی انسان کو صحیح راستے پہ لائیں یا زبردستی کسی کو غلط راستے پہ لائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آزادی چھین لی جائے، ہم اگر یہ کہیں کہ ہر چیز جبر ہے، ایوری تھنگ از ڈٹرمنڈ، تو پھر تو یہ امتحان اور ابتلاء کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور ثواب اور سزا جیسے الفاظ بھی بے معنی ہو جائیں گے. پھر واٹ از دا پوائنٹ دین؟ انسان تو رسپانسبل ہی نہیں رہا نا. پھر انسان سے اگر جبرن ہر چیز کروائی جا رہی ہے. یہاں میں کچھ اور آیات پیش کرتی ہوں جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے اور ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کی آزادی انسان کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی راستے پر چلنے والے کو، جیسے میں نے کہا، زبردستی نہیں روکیں گے اور نہ ہی کسی کو زبردستی کسی راستے پر چلائیں گے. سورہ بلد کی آیت نمبر 10 میں ہم دیکھتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ چیزیں بھی دیں، اور یعنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ یہ چیزیں بھی دیں اور انسان کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر ایک انیٹ ابیلٹی ڈال دی اور اس کو راستے بھی دکھا دیے اپنے کلام کے تھرو.
پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اسے رستہ بھی دکھا دیا، اب وہ چاہے تو شکر گزار ہو چاہے تو ناشکرا ہو۔ اسی طرح سورہ کہف کی آیت 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور کہہ دو یہ لوگو، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ٹھیک ہے، یہ the choice is yours۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کا پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔ سورہ مائدہ آیت 48، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ سب انسانوں کو نیک بنا دیتا، مگر جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے اس میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، علم، مال، دولت، مرتبہ، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، جو بھی سکلز، جو بھی ایبلٹیز، ان سب میں ہماری آزمائش ہے۔ تو نیک کاموں میں جلدی کرو، فاستبقوا، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، نیک کاموں میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا، وہ سب کلیریفائی کر دے گا۔ سورہ انعام، لیکن یہ پوائنٹ اس میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو یعنی ایک راستے پہ نہیں چلائیں گے، اور انسان کو کیا کرنا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت 149، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہہ دو کہ خدا ہی کی دلیل غالب ہے، اس کی حجت غالب ہے، ڈومیننٹ ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ جو لوگ ہم دیکھتے ہیں مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور انفاق نہیں کرتے، ان کا خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ دولت ہمیں مصیبت اور پریشانیوں میں کام آئے گی، اور ٹھیک ہے سیونگ کرنی بھی چاہیے اور ہمیں پریشانیوں سے بچا لے گی۔ دنیاوی لحاظ سے یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، اور انسان کو اپنے برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھنا چاہیے، لیکن اس بچانے میں آپ اس قدر بخیل نہ بن جائیں کہ آپ خدا کے ہاں ناپسندیدہ ہو جائیں۔ ایسے بخیل جو انفاق نہیں کرتے مگر جب اپنی ضروریات اور خواہشات پر وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، خوب لٹاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کو نہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اتنا زیادہ خرچ ہو گیا۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ ایسے لوگوں کو وارن کیا ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو نا وہ اس وقت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا جب نتائج اعمال کا وقت آئے گا۔ تو اگلی آیات میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ یہ کلاس اینڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی اوپر ہو گیا، اور انشاءاللہ اب اگلے لیسن میں ہم سورہ لیل آیت 11 آنورڈز ٹل دی اینڈ انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا یاب کر، اور یہ کرونا کی وبا جو ہے اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ جن کے جو بھی جاننے والے بیمار ہیں اور دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں اور سفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سفرنگ دور کر دے، ان کو شفا یاب کر دے، اور ہم سب پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں آپ کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو قرآن کے حقوق ہیں ہم پر ان کو ہمیں ادا کرنے کے قابل بنا اور توفیق عطا فرما،
اور آخرت میں ہمیں عذاب سے بچا لے، ہمیں انفاق کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں سے بنا دے. آمین یا رب العالمین.